اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عام پاکستانی ہو یا پاکستان کے خاص ترین ادارے ہوں، سوشل میڈیا کی مادر پدر آزادی سے سب پریشان ہیں۔ یقیناً اس مادر پدر آزادی نے جہاں پر مسائل کھڑے کیے ہیں، وہاں ہماری قومی سلامتی کے حوالے سے بھی سنگین مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اور اسی حوالے سے آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اور جس کا اظہار ہوا ایک بار پھر، اور وہ تھی ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے، جب فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں اس حوالے سے پاکستان کی افواج کے فارمیشن کمانڈرز نے، اعلیٰ ترین کمانڈرز نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا کہ ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف جاری ڈیجیٹل دہشت گردی مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد کے ساتھ جاری ہے، جس کا مقصد جھوٹ اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں مایوسی پیدا کرنا ہے اور افواج پاکستان اور عوام کے درمیان غلیظ ڈالنا ہے۔ پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کے مذموم اور مکروہ عزائم سے پوری طرح باخبر ہے، اور ان ناپاک قوتوں کے مذموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی۔ ISPR کے مطابق فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں اعادہ کیا گیا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور صہورت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ 9 مئی کے مجرمان کے خلاف فوری اور شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک ایسے سازشی عناصروں کے ہاتھ ہمیشہ یرغمال رہے گا، یہ کہا گیا آج کانفرنس میں۔ سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے پر لاہور گیریزن کے دورے کے دوران آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب میں کہا تھا کہ دشمن قوتیں اور ان کے سرپرست جھوٹ، جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے ڈیجیٹل دہشت گردی، مسلح افواج اور پاکستانی عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر قوم کی حمایت سے ان کی تمام قوتوں کے عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریس سے خطاب میں بھی آرمی چیف کا یہی کہنا تھا کہ گمراہ کن بیانیے کے بجائے حق و سچ کا ساتھ دیا جائے۔ 7 مئی کو ISPR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھی ایک غیر معمولی پریس کانفرنس کی تھی اور واضح طور پہ کہا تھا کہ قانون اور آئین اور ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیتا۔ انتہائی اہم موضوع ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عمر سیف، سابق نگران وزیر IT اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن اور IT امور کے ماہر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ فرمائیے، معاملہ جو ہے یقیناً آج پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اور ڈیجیٹل ٹیررزم آج کہا ہے فارمیشن کمانڈرز نے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جہاں پر بھی ظاہر ہے کہ جمہوریت ہے، جہاں پر کہ میڈیا کی آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، یہ مسائل تقریباً تمام ممالک میں درپیش ہیں اور بہت ہی سنگین حیثیت سے، کیونکہ یہ مادر پدر آزادی ہے جو سوشل میڈیا میں جو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں ان کو حاصل ہے۔ تو کیا دنیا کی جمہوریتیں اس مسئلے سے کیسے نبردآزماں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ بہرحال ہمارے لیے یہ ضروری ہے، ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے کہ ہم بہرحال ایک جمہوریت ہیں۔ جی کامران صاحب، شکریہ مجھے مدعو کرنے کا، اور آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ مخمصہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ ہر ملک کے لیے اس وقت یہی درپیش ہے، اور اس میں 2-3 بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ کسی بھی ملک میں اس طرح سے ریگولیٹڈ نہیں جس طرح میڈیا ہوتا ہے۔ کیونکہ میڈیا کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا میں بھی یہ پاور ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ٹویٹ کر کے، کوئی سٹیٹس اپڈیٹ کر کے، کوئی ویڈیو اپلوڈ کر کے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کس قانون کے تحت ریگولیٹ ہوگا۔ اب آف کورس آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی بڑی سوشل میڈیا کمپنی یہاں پہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اس کا پاکستان میں وجود ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم پاکستان میں کوئی لا، کوئی قانون بنا بھی لیں کہ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایسا مواد شیئر کیا گیا جس سے یہ نہیں کہ کسی کی حد تک کوئی ڈیفیمیشن ہوئی، بلکہ کسی کی لائف اینڈ پراپرٹی کو تھریٹ ہے، کسی کی جان و مال کو اس وقت خدشہ ہے کہ وہ اس کو نقصان کا خدشہ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے بھی کوئی نہ تو لا ہے نہ کوئی انفورسمنٹ کا میکنزم ہے۔ اور یہ ایک بہت خوفناک بات ہے، اور یہ سیاست سے ہٹ کر آپ یہ دیکھیے کہ یہی پلیٹ فارم دہشت گرد ادارے جو تنظیمیں وہ استعمال کرتی ہیں، یہی پلیٹ فارم جو ہے یہ داعش استعمال کرتی تھی ریکروٹمنٹ کے لیے، یہی پلیٹ فارم ہے جو کہ بیرونی قوتیں جو کہ ملکوں کی سالمیت کو چیلنج کر رہی ہیں وہ اس کو ویکن کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اس کو 5th جنریشن وارفیئر کہہ لیا جائے۔ اب پاکستان میں دیکھیے کہ یہ جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ انونیمس اکاؤنٹ بنائے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی نیچر ہی یہ ہے، وہاں پہ کوئی انونیمس اکاؤنٹ بنایا جائے
جس کی بہت بڑی فالوئنگ ہے کیونکہ وہ کسی نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے, کوئی سیاسی نظریے, کوئی مذہبی نظریے کے ساتھ, کوئی معاشی کسی نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا جائے جس کے کوئی پیروکار ہیں, اور اس کی وساطت سے اس طرح کی بات کو پھیلایا جائے کہ معاشرے میں انتشار پیدا ہو, لوگوں کے جان و مال کو اس سے نقصان کا اندیشہ ہو, ریاست کی سالمیت کو اس سے اندیشہ ہو, نقصان کا اندیشہ ہو, اور اس کے لیے نہ تو کوئی لا, نہ کوئی ریگولیشن ہے, نہ ہی یہ سوشل میڈیا کمپنیز جہاں پہ موجود ہیں جن کو کہا جا سکے کہ یہ کانٹینٹ ریموو کر دیں, اس سے لوگوں کے جان و مال کو خطرہ ہے, کسی کے جان و مال خطرہ ہے. تو یہ ساری اسپیس اس وقت بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور ہر کسی کے لیے یہ ایک وبال جان ہے. وہ ممالک, وہ ریاستیں, یہ بتائیے گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے, اور اس وقت ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ میں پاکستان اس وقت ہے, اور ایک جنگ کی کیفیت ہے. ہمارے فوجی ہر روز ہمیں ان کی شہادتوں کی خبریں ملتی ہیں, یہ کہ جنگی کیفیت ہے, پاکستان کے سروائیول کی جنگ ہے. یقیناً اس دوران اگر کوئی تعمیری تنقید یا مناسب تنقید یا ایک باقاعدہ جو پراپر ایک تنقید ہے وہ تو اگر رہے, لیکن یہ جس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے یا تو قانون سازی ہو سکتی ہے, اور آپ نے کہا کہ وہ انانیمس اکاؤنٹس ہیں, تو کیا پابندی اس کا حل ہے؟ کیا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ یا جیسے کہ ہم نے ملک میں ہم نے اب ایکس پہ یا ٹویٹر پہ پابندی لگائی ہے, بظاہر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ بات درست ہے, اور اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں. سو فار انسٹنس جیسے ٹویٹر ہے, اسی طرح واٹس ایپ ہے یا ٹک ٹاک ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ ٹک ٹاک انڈیا میں بینڈ ہے, لیکن ٹک ٹاک پہ یا مکمل یا پارشل بین امریکہ میں بھی ہے, یو کے میں بھی ہے, کینیڈا میں بھی ہے, ڈینمارک میں بھی ہے, ناروے میں بھی ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم, وہاں پہ جو حکومتی ادارے ہیں وہاں پہ ان پلیٹ فارمز کو استعمال کرنے پہ پابندی ہے. اگر کوئی سرکاری فون ہے, کوئی آفیشیل فون ہے, اس پہ استعمال کرنے پہ مکمل پابندی ہے. اسی طرح بہت سے ممالک میں یوٹیوب بینڈ ہے, بہت سارے ممالک میں وی چیٹ نہیں چلتا, بہت سارے ممالک میں واٹس ایپ نہیں چلتا. اس لیے کہ جب بھی یہ پلیٹ فارم ویپنائز کیے جاتے ہیں اس طرح سے کہ معاشرے میں کسی ایک کنسرٹڈ ایکٹیویٹی کے تحت, ایک پری پلانڈ ایکٹیویٹی کے تحت ایک انتشار پیدا کیا جائے وہاں پر, اور اس سے لوگوں کے جان و مال کو نقصان کا اندیشہ ہو. یہ بات میں بار بار اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیے ٹھیک ہے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا جائے اس لیے کہ لوگوں کے جان و مال کے اس کے نقصان کا اندیشہ ہے. یہ بھی سوال ہے کہ اس کا لانگ ٹرم حل کیا؟ آخر یہ جمہوریت ہے, لوگوں کو آزادی اظہار کی آف کورس پرمیشن ہونی چاہیے. اگر کوئی تنقید کرنا چاہے, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہے, آف کورس اس کو کرنا چاہیے. وہ کسی بھی نظریے سے منسلک ہو, اس کو سرٹنلی یہ اختیار ہونا چاہیے. اگر اس پہ ہم قدغن لگائیں گے, آج آپ متاثر ہیں, کل میں آؤں گا, کل کوئی اور ہوگا, یہ بالکل مناسب نہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اب یہ سوچنا ہے, جیسے فار انسٹنس دیکھیے جو ٹویٹر کے اونر ہیں ایلون مسک, اگر وہ کسی کے خلاف کوئی ایسی ٹویٹ کرتے ہیں جو کہ بے بنیاد ہے اور اس سے کسی کی ڈیفیمیشن ہوتی ہے یا اس کی لائف اینڈ پراپرٹی کو خدشہ ہوتا ہے, تو بہت سے لوگ ان کو کورٹ میں لے کے گئے امریکہ میں, اور وہ یہ کیسز ہارے ہیں, کئی جیتے بھی ہیں اور کئی ہارے ہیں. یہ ٹویٹر کے جو اونر ہیں ایلون مسک, ان کی میں بات کر رہا ہوں. اور بہت سے ممالک میں اگر کسی انانیمس اکاؤنٹ سے کوئی ایسا کانٹینٹ شیئر کیا جاتا ہے تو کورٹس اس کی کوگنیزنس لے کر کسی کی کمپلینٹ پر یہ حکم دے سکتے ہیں ٹویٹر کو, فیس بک کو, انسٹاگرام کو, میٹا کو, گوگل کو, کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے جو کہ ایک انانیمس اکاؤنٹ ہے, بے نامی اکاؤنٹ ہے, یہ کون استعمال کر رہا ہے, اس کے کریڈینشیلز لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے کر دیے جائیں, کیونکہ ان ممالک میں یہ قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ ریگولیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اس کا لانگ ٹرم حل تو یہی ہے کہ جہاں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو آزادی اظہار دیا جائے, وہیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے. تو ایٹ دا سیم ٹائم یو کانٹ ہیو فریڈم آف اسپیچ without having laws that protect your and my life and property. So یہ بھی ہمیں بالکل بیلنس کر کے اس معاشرے میں چلنا پڑے گا, نہیں تو آپ کے سامنے انتشار ہے. اور سیاست سے قطع نظر once again آپ دیکھیے کہ اگر کسی جستے خاکی کسی شہید کا نظر آتا ہے تو اس کے نیچے کیا کامنٹس لکھے جاتے ہیں, کون لوگ لکھتے ہیں, اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. یہ تو ظاہر ہے پے رول پہ ہیں, کسی ایجنڈے کو پرسو کر رہے ہیں. سراسر شرانگیزی ہے, سراسر دہشت گردی ہے, سراسر ناقابل قبول عمل ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو اور کوئی بھی کوئی محب وطن پاکستانی یہ کر ہی نہیں سکتا ہے, یہ تو یہ واقعی ناممکن بات ہے. مگر بہت ہی ایک ڈائلما ہے, ہم بہت ہی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں,
کیونکہ ظاہر ہے ہم نے اپنے آپ کو جمہوریت ڈکلیئر کیا ہے، ہمیں اظہار رائے کی آزادی ہے، ہم اس کے لیے انٹرنیشنل کنونشنز کے پابند ہیں، ہم کیونکہ بہرحال ہمیں آئی ٹی انڈسٹری میں ساری دنیا میں اس کے ساتھ کام کرنا ہے، شاید ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم بینڈ وڈتھ بند کر دیں، یا ہم جو ہے اس کا کیونکہ بہت ہی شرنگیز استعمال ہو رہا ہے ایک حلقے کی جانب سے، تو اس کا ایک بہت بڑا پروڈکٹیو، بہت امپورٹنٹ، بہت ہی کرٹیکل ہماری اکانومی کے لیے رول ہے، تو بڑی مشکل صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب۔ کوئی شک نہیں سر، اور میں آپ سے کلتاً متفق ہوں، اور میرا خیال ہے کوئی بھی آپ سے پاکستان میں اس سے اختلاف نہیں کرے گا کہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بند کر دینا، خدا نخواستہ انٹرنیٹ کو بند کر دینا، بالکل ہماری معیشت کے مفاد میں نہیں، ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کے مفاد میں نہیں، اور ہمارے ملک کی پرسیپشن کے مفاد میں نہیں، جہاں پہلے ہی ہم دنیا ہمیں ٹیررزم کے لینس سے دیکھتی ہے، ہمیں مائنورٹی رائٹس کی وائلیشن کے لینس سے دیکھتی ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر عمر صاحب ہمارے ساتھ تھے، آئی ٹی امور کے ایکسپرٹ، سابق وزیر آئی ٹی ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک۔ پاکستان کو ایک اور چیز کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں، انویسٹمنٹ ہو، سرمایہ کاری ہو، بیرونی سرمایہ کاری کی بھی ضرورت ہے، اور پاکستانی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرنا، ان کے مصائب کو دور کرنا بھی پاکستان کی اولین ضرورت ہے، کیونکہ بہرحال پاکستان میں کل سرمایہ کاری کا 85% ملک کے اندر ہوتا ہے، شدید ترین مسائل ہیں، شدید ترین مصیبتیں ہیں، SIFC بن گئی ہے لیکن اب بھی بہت سارے مسائل ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔